جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، ہم جو عام کتابیں پڑھتے ہیں علماء والی نہیں، اس میں ہم محمود غزنوی کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں جہاں سومناتھ کا مندر گرایا گیا۔ ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یا کسی دوسرے مساجد، دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ جب آپ جڑاں والا واقعہ دیکھتے ہیں آپ، اور اس میں ہم کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، تو صوفیوں کا ہیرو ہے، اس سے بڑی دہشت گردی تھی وہ سے بات کرتے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرقے ورسز انجینئر محمد علی مرزا۔ یہ ایک نیا پیراڈائم ہے جس میں آپ کے پاس ریڈی میڈ انفارمیشن موجود ہے۔ آپ وہ جو ایک پوری بک پڑھنی ہوتی تھی 2000 پیجز کی، اب وہ آپ 5 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک معلومات اخذ کر لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ایک ججمنٹل سٹیٹمنٹ بھی پاس کر سکتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس۔ ان کی کوئی تعارف تو کروانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسلام سے جڑے ہوئے اردو بولنے والے تمام لوگ آپ کو لازمی سنتے ہوں گے، جو نہیں سنتے ہوں گے وہ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو نیا پیراڈائم کریٹ ہوا ہے اس نے اسلام کو کس حد تک فائدہ پہنچایا ہے۔ السلام علیکم محمد علی مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جنید بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اچھے طریقے سے تعارف کروایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کی لاج رکھے۔ اللہ کا نام لے کے اپنے سوالات شروع کریں۔ سورہ النحل کی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون راستے سے بھٹکا ہوا اور کون راہ راست پہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی تشریح پہلے آپ کیجئے کہ کیا آپ کا جو انداز تکلم ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو پتا چلا کہ لوگ محمد علی مرزا کی گفتگو سے اتنے زیادہ مخالف نہیں ہیں، انداز تکلم سے زیادہ لوگ خائف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ it is not important what he is saying, it is very important how he is saying۔ اس آیت کی روشنی میں یہ پورا رویہ سمجھائیے مجھے۔ اس آیت میں قطعاً یہ بات نہیں ہوئی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے آپ اس کو پھینک دیں، انداز کو اپنا لیں۔ لچھے دار انداز تو ہمیشہ خوشنما انداز شیطانی لوگوں کا رہا ہے، اور وہ اپنا غلط سودا بھی پبلک میں اس طریقے سے بیچتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کے اینڈ پہ فرمایا وما انا من المتکلفین۔ اے نبی آپ فرما دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے والا ہوں۔ اور یہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا تھا، اور اس کا کلائمیکس یہ آیا تھا کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو اکھاڑ لوں گا، پچھاڑ دوں گا اور انہیں میں جہنم تک پہنچا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تیری پیروی کریں گے میں تیرے ساتھ انہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ اس کے چیلنج کے جواب میں یہ کہتا کہ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح میرے بندوں کو ورگلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جو تیری طرف لگیں گے وہ تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ ابھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات تھی، دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جب دو پہلوانوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے نا، دو ڈان سامنے آتے ہیں، یہ میں اس کے ساتھ مثال نہیں دے رہا، ایک ایبسولوٹ، تو ایک کہتا ہے نا میں تیرے بندے اغوا کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس نے کہا نا میں بندے اغوا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو بھی تیرے راستے پہ چلے گا نا اسے میں جہنم میں پھینکوں گا۔ میں نے کوئی گارنٹی نہیں اپنے کسی بندے کی اٹھائی، کیوں؟ میں نے پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، اب جو کوئی خود گمراہی کمانا چاہتا ہے تو کمائے۔ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پھر نبی علیہ السلام سے کروایا گیا کہ آپ کہہ دیں میں تکلف کرنے والا نہیں، میں نے کھول کھول کر بات آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو آپ نے آیت ریفر کی سورۃ النحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بالکل یہی انداز ہے ہمارا اللہ کے فضل سے۔ اس میں 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ایڈریس کیا گیا، 3 طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو آپ نے حکمت کے ساتھ دلائل دے کر انٹلیکچولی قائل کر کے بات سمجھانی ہے، جس طرح آج کے اس ماڈرن دور میں ایتھیسٹ ہیں، لبرلز ہیں، سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ اردو بولنے والوں میں میرے سوا کون سا بندہ ہے جو تمام سائنٹیفک فیکٹس کو لے کر، اور وہ اتنا کوالیفائڈ بھی ہو، انجینئر بھی ہو، اور تمام چیزیں پبلکلی کلیئر کر رہا ہو؟ اللہ کے فضل سے میری درجنوں میں ویڈیوز ہیں کہ میں پوری حکمت کے ساتھ اس دعوت کو لے کر چل رہا ہوں۔ دوسری چیز اس میں آئی
واضح حسنہ کے ساتھ، یعنی اچھے طریقے سے آپ نے واز کرنا ہے. جہاں واز کی باری آتی ہے الحمدللہ آپ میرے فکر آخرت سے متعلق ویڈیوز دیکھیں تو اس میں تو آپ کو ایک بالکل ڈفرنٹ میرا کلر نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹاپک ہی بالکل ڈفرنٹ ہے. جس طرح نبی علیہ السلام جب جمعے کے ممبر پہ آپ کو نظر آئیں گے تو تلوار اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو آکورڈ لگیں گے. لیکن اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کا تعارف ہی یہ کروائے کہ ایک بندہ ہے جس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، تو لوگ تو کہیں گے جنگجو. آپ کا ایک دعوت والا پہلو اوور لک ہو جائے گا اگر آپ کے شارٹ کلپ یہی والے کاٹے جائیں جس طرح اس زمانے میں لوگ کاٹتے تھے، آج تک لوگ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا صرف وہ والا پہلو پیش کیا جائے کہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور آپ ممبر کے اوپر ہیں، تو پھر آپ کا صرف ایک وائز والا ہوگا، تو پھر دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا کہ اچھا یہ صرف واضح و نصیحت ہی کرتا ہے، میدان جنگ کا سوار یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. میرے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف کے کلپ پیش کرتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آیا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے کے ساتھ. دنیا میں اس کیٹیگری کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو نہ حکمت کی بات سمجھتے ہیں نہ اچھے واز سے ان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. ان کے ساتھ مجادلہ کرنا پڑتا ہے. مجادلہ آپ کو پتا کیا ہے عربی میں؟ انگلش کے لیے اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ ہے ڈیبیٹ، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ. اچھا، ترکی بترکی جواب دینا، مجادلہ. جدل عربی میں کہتے ہیں جھگڑے کو، جدلیات یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. کارل مارکس کی آپ اگر وہ ساری پڑھیں نا، جو اس کی تھیوری ہے ڈاس کیپیٹال، اور وہ اس میں آپ کو یہ جدلیات والا ایک مسئلہ سامنے آئے گا کہ دو مختلف قسم کی چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، ان میں سے ایک پھر تیسرا پازیٹیو رزلٹ نکلتا ہے. اس کے لیے جدلیات کا لفظ. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑا کرنے کو جس میں آپ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ترکی بترکی جواب ہوا ہے نمرود کا، انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس نے آگے سے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. 2 قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا. اب یہ اس نے فضول حرکت کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسے اوور لک کر کے اگلی اسے پکی دی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. بس ادھر وہ ختم ہو گیا. تو ترکی بترکی جواب دینا اسے کہتے ہیں مجادلہ. جب مجادلہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس میں آپ نے اسی کے اصول اور مبادی پہ اس کو وہ جواب دینے ہوتے ہیں جو اسے لینگویج سمجھ آتی ہے. اور یہ کام دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. حکمت سے لوگ کام کر لیتے ہیں، واز سے بھی کر لیتے ہیں. مطلب حکمت کی مثالیں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آ جائیں گے، اچھا واز آپ کو طارق جمیل صاحب نظر آ جائیں گے، بیچ میں کہانیاں بھی ہیں، چلے جو بھی ہے. لیکن مجادلہ یہ بہت مشکل کام ہے. مجادلہ کرنے کے لیے پھر آپ کو مخالف کے تمام دلائل پتہ ہونے چاہیے، وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر گمراہی پھیلا رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور پھر اسی اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے اسے گرانا ہوگا. اس ٹاپک کے اوپر ود ان اسلام میرے علم میں تو اس وقت کوئی اور بندہ نہیں ہے جو مجادلہ کرتا ہو. چونکہ کوئی کر ہی نہیں رہا، لہذا مجھے کسی سے کمپیئر ہی نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ ہاکی کے پلیئر کو اسکواش کے پلیئر کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. کرکٹ کی بال کو گولف کی بال کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ورنہ تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. میرے جیسا کام اگر کوئی دنیا کا بندہ کر رہا ہے، وہ سامنے لے کے آئیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا، تو بندے کوئی نہیں ہوگا. اگر نبی علیہ السلام کی آپ مثال لے کر آئیں گے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ سارے پہلو موجود ہیں، لیکن ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا صرف وہ پہلو بتایا جاتا ہے جو عوام سننے کی عادی ہے. اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کے وہ تلخ پہلو بتائے جائیں جو آج کی اس ماڈرن ڈاکٹرن کے اندر آج کے لوگ اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں، تو ان کو نبی علیہ السلام بھی ہضم نہیں ہوں گے. مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ 3 دفعہ دستک دو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ. آپ تو 3 دفعہ مس بیل، کیا 50 دفعہ مس بیلیں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے اچھا، اور مس بیل دی اور اس نے آگے سے جواب نہیں دیا، آپ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے. نبی علیہ السلام کے اخلاق ہی یہی ہے کہ نہیں دینا جواب، میری مرضی. دستک دی 3 دفعہ، جواب ملے تو یہ اس وقت تک دستک دیتے ہیں جب تک، اور میں جواب دینے کا بھی پابند نہیں ہوں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اسے بتاؤ کہ میں نے ملنا نہیں ہے، وہ گھر پہ نہیں. آپ کوئی پابند نہیں ہے، وہ دستک دے جواب آ جائے ٹھیک جائے. کیوں کہ جو ملنے آیا یہ اس کی ضرورت ہے، وہ بندہ نہیں ملنا چاہتا، دیٹس آل. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اخلاقیات میں بد اخلاقی ہیں، دین میں وہ اخلاقیات ہیں. اگر ہمیں دین کا تعارف غلط کروایا گیا نا تو اس کی وجہ سے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ یہ غلط طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اللہ کے فضل سے حکمت، واضح حسنہ اور مجادلہ، یہ تینوں چیزیں اس وقت
जिस प्लेटफॉर्म में है वहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक्सटेंडेड इसी के अंदर से बात पूछना चाहूंगा मिर्जा साहब, जब हम बात करते हैं ना कि एक उस्ताद ने कैसे तरबियत करनी है, अपने आने वाली जनरेशन को और इस्लाम के बारे में बताना है, मुजादले की बात तो समझ में आ गई, मगर उसका एक नफ्सियाती पहलू भी है कि जो स्टूडेंट उससे तैयार होते हैं वो रिएक्शनरी कितने होते हैं, रिएक्ट कितने करते हैं। मेरे और आपके सामने एक सियासी मुजादले की मिसाल मौजूद है इमरान खान की शक्ल में, जहाँ पर एक सियासी मुखालफिन को उन्होंने बहुत ललकारा, बहुत बागी अंदाज में उनको पकारा, और उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि जो शायद रियासत से भी कंट्रोल नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता कि आपका ये मुजादला कहीं एक इस रियासत के अंदर नौजवानों को किसी एक इंतहा पसंद रिएक्शन की तरफ लेकर जा सकता है? हम तो दूसरी तरफ पे खड़े हैं मेरे भाई। हमारे किसी स्टूडेंट ने कभी किसी आलिम के ऊपर कातलाना हमला नहीं किया, हालांकि हम इन उलमा को, इनके बुजुर्गों को भी नबी इस्लाम का गुस्ताख मानते हैं अला वजह बसीरत। हमारे सारे स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। ये बाकी सारे फिरकों को वाजिबुल कत्ल कहते हैं, हम कहते हैं सारे मुसलमान हैं। ये कहते हैं दूसरों को चंदा देना हराम है, हम कहते हैं चंदा हम इनको देंगे। ये कहते हैं दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती, हम कहते हैं आपके पीछे नमाज होती है। तो आपने जो क्लेम किया ये बिल्कुल अपोजिट है। इमरान खान साहब की मिसाल आपने बिल्कुल गलत दी। उन्होंने तो लोगों को उकसाया कि आपने ये करना है। हमने लोगों को कहा है कि ये उकसाए हुए जो आप पे चढ़ दौड़े हैं और ये आपको काट रहे हैं उलमा की शक्ल में, ये कह के कि आप लोग वाजिबुल कत्ल हो, आप गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा और एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी, आपने ये कुछ नहीं करना, बल्कि आपने सहना है और आपने इन्हीं के साथ रहना है। अपनी मस्जिद अलग नहीं करनी, अपना मदरसा अलग नहीं करना, चंदा बुक अलग नहीं करनी, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं को चंदे देने हैं, इन्हीं के पीछे नमाजें पढ़नी है। तो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पे अगर कोई आइडियल मुसलमान है ना तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स के अलावा आप दुनिया में किसी फिरके के मानने वाले बताएं जो ये क्लेम करते हैं ना, बुजुर्गों के मानने वाले कि सूफिया बड़े नरम मिजाज होते हैं। ये सूफिया ये नरम मिजाज होते हैं कि अपने नामों के कलमे पढ़ाते हैं। वो ये नरम मिजाज होते हैं कि वो अहले हदीस को वहाबी और नजदी और शैतान का सिंह कहते हैं, खारजी कहते हैं। आला हजरत जो सूफिया के इमाम है उन्होंने लिखा है देवबंद और अहले हदीस और शिया वाजिबुल कत्ल और मुर्तद है, कैटेगोरिकल। हम कहते हैं ये सारे मुसलमान हैं। इस प्लेनेट अर्थ पे हमसे ज्यादा कोई नरम नहीं है। अगर कोई है तो प्रोड्यूस करें। वो आपका हीरो है, सूफियों का हीरो है, हम तो उसे नहीं मानते। जिस तरह हम कहते हैं कोई बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिल से बड़ी चीज 295C है, उसने दुनिया में कौन सी तब्दीली ले आया? 295C गुस्ताखे रसूल की सजा। बरेलवियों के नजदीक देवबंद और अहले हदीस सब के सब गुस्ताखे रसूल हैं, क्योंकि ये आला हजरत आमजा बरेलवी साहब का फतवा है उसामुल अरमैन में। तो क्या पाकिस्तान में करोड़ों देवबंदियों के ऊपर बरेलवियों ने 295C कटवा ली है? या मिलियंस ऑफ अहले हदीस के ऊपर 295C कटवा ली है? या आज तक किसी को 295C कटवाने के ऊपर सजा तक कोई बंदा पहुंचा है? तो यह बिल तो शाही कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इस्मत तो नबी इस्लाम की है। साहबा की इस्मत तो बहुत बाद में आती है। पहले नंबर पे तो अल्लाह की इस्मत है और उसका तो कोई बिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे नबी इस्लाम की इस्मत है, उसके ऊपर 295C कब से बनी हुई है? इसमें से क्या निकाल लिया किसी ने? अभी तक जब भी नेगेटिव यूज ही इसका हुआ है, लेकिन उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकला। आज तक किसी को सजा हुई नहीं है, ना कभी किसी की गुस्ताखी साबित हुई। तो इस बिल की तो ये तो बेचारा बहुत छोटा सा बिल है, इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने का। और आपको क्या लगता है, गो बैक टू द सहाबा लाइफ, जब हम इस्तदलाल करते हैं कुरान और सुन्ना से तो हमारे पास हदीस मौजूद होती है कुरान और सुन्ना को आइडेंटिफाई करने के लिए, मगर सहाबा की जिंदगी से हमें कोई तफसीर कुरान नहीं मिलती। एक तबा ताबईन के बाद जाके हमारे पास तफासिर आती हैं। क्या वजह है कि अल्लाह के नबी के सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक की तफसीर नहीं लिखी और बहुत सारे मसाइल जिनको लेकर आज हम उलझे पड़े हैं इनको हल करने की कोशिश नहीं की? नहीं, ये मसाइल आप लोगों के हैं, उस जमाने में ये मसाइल इस तरह नहीं थे। दूसरी बात यह कि जो आपने कहा ना कि सहाबा इकराम रिज़वान ने तफसीर नहीं लिखी, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं थी, तफसीर उन्होंने समझाई है। ये हमारे पास जो अहादीस का रिकॉर्ड है रिटन में, ये सहाबा इकराम ने ही ट्रांसफर किया है। नबी इस्लाम की जब अहादीस ट्रांसफर हुई हैं सैयदना अबू हुरैरा से, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अनस इब्न मालिक से, सैयदा आयशा से, सैयदना अली से और बाकी असहाब से, तो वो उन्होंने नबी इस्लाम के रेफरेंस से बयान किया, उनकी अपनी जाती राय तो नहीं है। अरब के अंदर ये कल्चर था कि बात जुबानी ट्रांसफर की जाती थी। कुरान भी नहीं है, कुरान भी जुबानी चल रहा था। रिटन फॉर्म में नबी इस्लाम ने नोट्स लिखवाए थे, एक जगह कंपाइल नहीं किया था, वो भी सहाबा इकराम के दौर में हुआ है।
کیونکہ عرب کے لوگ اپنی کرائمنگ کے اوپر رلائے کرتے تھے اور اسی طریقے سے آگے اس کو ٹرانسفر کرتے تھے. پوری شاعری انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی تھی. بخاری مسلم میں آیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کے پیچھے رات کی نماز میں 70 سے زیادہ صورتیں صرف سن کے یاد کر لی ہیں. اتنی کرائمنگ تھی ان کی. تو اس زمانے میں لوگ سن کے نبی الاسلام کی باتیں آگے ٹرانسفر کرتے تھے, تابعین تک گئیں, تابعین سے تبع تابعین. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے وہی کام کیا جو میں نے کیا کہ یوٹیوب چینل بنا لیا اور ویڈیوز میں آ کے لوگوں کو بات بتائی. بات وہی بتا رہا ہوں جو چل رہی تھی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو زبانی کلامی معاملات چل رہے ہیں, ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس میں کمزوری کا شکار ہو جائیں گے, تو بہتر ہے کہ اسے ریٹن ریکارڈ میں لے آیا جائے. وہی جو سینہ بہ سینہ چل رہا تھا وہ ریٹن ریکارڈ میں آ گیا, اور اس کے اوپر سب کے سب متفق ہیں. اہل سنت تمام متفق ہیں کہ قرآن کے بعد افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. بخاری مسلم کھول کے آپ خود پڑھیں, انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں. یہ بالکل علماء کا دھوکہ ہے. یہ صرف وہ دھوکہ دیتے ہیں جو خود اس کو ماننا نہیں چاہتے. آج کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بی بی سی یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے, افریقہ کا انسان اس پٹی کا مطلب کوئی اور لے اور امریکہ کا انسان کوئی اور مطلب, سب ایک ہی مطلب لیتے ہیں جو نیوز کی پٹی نیچے چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بخاری مسلم قرآن میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور عربی زندہ لینگویج ہے تو 4 بندے مختلف انٹرپریٹیشن کریں گے؟ نہیں, ایک ہی انٹرپریٹیشن اس کی بنتی ہے. وہ 3 بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ آپ گورے کے سامنے وہ رکھیں, وہ آپ کو بتا دے گا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ گورے کا فرقہ کوئی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے گورا یا علی مدد نہیں کہے گا, یا عبد القادر جیلانی المدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا باو لاکھ بیڑا تک. یہ کبھی نہیں کہو کہ یار واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو پکارنا ہے. ہاں مولوی یہاں کروڑوں اس کے فالوورز وہ اس آیت کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں, گورا یہ نہیں لے گا. اس لیے میں بولتا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے پہلی دفعہ جو غیر مسلم مطلب لیتا ہے نا, وہ اس کا معتبر مطلب ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مخالفین کی, کہ آپ کے مخالفین آپ کے خلاف کتنی ویڈیوز بناتے ہیں, تحقیق سے ایک پتہ چلی بات ہے محمد علی مرزا صاحب, کہ آپ کے مخالفین کے آرگیومنٹ کو اگر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ تبع تابعین یعنی کہ امام بخاری امام مسلم کی حدیث کو اٹھائیں گے اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات ججمنٹل سٹیٹمنٹ پاس کر لیں گے کہ اصحابہ کے درمیان میں جو مسائل تھے ان میں کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. یہ بھی بابیں ہیں وہ بھی بابیں ہیں, بابوں کی فہرست میں تو سارے ہی بابیں ہیں اللہ کے نبی کے بعد. جی. ہم تعین کیسے کریں گے, اور محمد علی مرزا کے پاس کیا پیرامیٹر ہے جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بابا درست ہے اور وہ پیچھے والا بابا غلط تھا, مگر بات آگے جو پہنچی ہے وہ درست پہنچی ہے؟ کیا پیرامیٹر؟ دیکھیں یہ تو ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ آپ نے کر دیا. اگر حجیت حدیث پہ بات کریں گے, مجھے بتائیں اہل سنت میں کون ہے جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا, اور اس میں اگر کوئی بات لکھی ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا, تو اس کی وہی سزا ہونی چاہیے جو آئین کے غدار کی سزا ہے, اسے اسلام سے باہر نکال دیا جائے گا. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ اسلام کی کتابیں قرآن بخاری مسلم ہے اور میں اسے اس میں سے کوئی چیز نکال کے پیش کرتا ہوں تو کہتا ہے یہ بعد میں آئی ہے, تو اس سے پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ بعد میں آئی ہے پہلے ہے. تو فارغ ہو گیا, تو اسلام سے نکل گیا, کیونکہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتا. تیرے ساتھ پھر ہم اسلام کے اوپر بات کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے ختم نبوت کی آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن میں نہیں مانتا, تو اسے کہیں گے تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو. پھر تم سے ختم نبوت پر ڈسکشن نہیں ہوگی, اس پر ڈسکشن ہوگی کہ تم قرآن کو مانتے بھی ہو کہ نہیں. لہٰذا یہاں پہ جو بخاری مسلم میں ہے وہ امام بخاری امام مسلم کی رائے نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی احادیث ہے. اگر ان کی ذاتی رائے ہوتی نا تو آپ پھینک دیتے. وہ نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث ہیں جو احادیث کی شکل میں امت تک پہنچی, امت نے ایکسپٹ کی. اب بخاری مسلم وہ بابیں ہیں جو غدار نہیں ہیں, انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہے وفاداری, نبی علیہ السلام کی بات آگے پہنچائی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے جنہوں نے غداری کی, قرآن و سنت کو انہوں نے حجت تو مانا اور تعلیمات جب دینے کی باری آئی تو انہوں نے اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن بتائی. اور جن بابوں کی وجہ سے ہمارے مخالفین کو مسئلہ ہے نا, وہ تو آئی بخاری مسلم کے بعد ہے. ٹھیک ہے, بخاری مسلم سے پہلے کا کوئی بابا نہیں جس سے ہمیں اختلاف ہو. بعد والوں نے بخاری مسلم کو حجت بھی مانا اور پبلک سے چھپایا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1000 سال پہلے اسلام یہاں آیا, کسی ایک نے بھی بخاری کا ترجمہ یہاں کی لوکل لینگویج میں کیا؟ ان لوگوں نے آپ کو اگنورنٹ رکھا کتابوں سے. قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے 1000 سال تک. کہتے ہیں نا صوفیان اسلام کی خدمت کی ہے, مجھے کسی ایک صوفی کا ترجمہ بتائیں 1000 سال میں کہ اس نے ترجمہ کیا ہو ادھر کی نیٹو لینگویج کے اندر. دین وہ فارسی میں سکھا رہے تھے, دین وہ اردو میں سکھا رہے تھے,
لیکن بخاری مسلم قرآن کا ترجمہ نہیں کرتے تھے. یہ اب آ کے انہوں نے ترجمے کیے ہیں نا. قرآن کا بمشکل 200-250 سال پہلے ترجمہ ہوا ہے, بخاری کا ترجمہ تو 100 سال پہلے ہوا ہے. اسی لیے یہ 2 نمبری ان کی چلتی رہی. جیسے ہی ترجمے ہوئے ہیں, اچھا لوگوں کو اعتماد تھا کہ یہ عربی میں پڑھتے ہیں. اکثر آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہماری بات بخاری میں ہی لکھی ہوئی ہے, بخاری کھولتے ہیں تو نماز تو رفع الیدین سے نکلتی ہے. اور جو بخاری کو مان رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں تو نماز والا وہ طریقہ نہیں لکھا ہوا جو جس پہ ہم چل رہے ہیں, ہم تو کسی اور طریقے پہ چل رہے ہیں. تو یہ غداری کی انہوں نے کتابوں کے ساتھ. نبی علیہ السلام نے مستقبل میں آنے والی ہر چیز امت کو بتا دی. نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتائیں, دجال کے متعلق بتایا, نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی, یہ ساری چیزیں بتائیں. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے فوراً بعد ہونے والے سارے واقعات جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ہونا جسٹیفائی کرتے ہیں وہ بتا دیے کہ میری وفات کے 10 سال بعد یہ ہوگا, 30 سال بعد یہ ہوگا, 50 سال بعد یہ ہوگا. یہ وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اور چنگیز خان کو علیحدہ کرتی ہے. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی, ہمارے نبی اور ان کے چاہنے والوں نے بھی دنیا فتح کی, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا یہ ہوگا, اس طریقے سے ڈاؤن فال ہو جائے گا. دنیا کا کوئی جنگجو یہ نہیں بتا سکا اس طریقے سے ڈاؤن فال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جو فرق کرتی ہے. اس ٹاپک کو حدیث کی ٹرمنالوجی میں کہا جاتا ہے دلائل النبوہ. نبوت کی دلیل کیا ہے؟ دلائل النبوہ وہ حدیثیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کی مستقبل کی پروفیسیز ہیں, اور وہی پروفیسیز ہیں کہ میرے صحابہ میں جنگیں ہوں گی, یہ بندہ حق پہ ہوگا. کل تک یہ احادیث ہم کافروں کو پیش کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے نبی کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, بخاری 2812, اور عمار بن یاسر 30 سال بعد شہید ہوئے, ہمارے نبی کی خبر صحیح نکلی. اچھا 50 سال کے بعد اپنے بیٹے حسین کی شہادت کی خبر دی, دیکھو مسند احمد میں پہلے ہی موجود تھی. تو یہ چیزیں ہم فخریہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا. آج جب یہ چیزیں ہم نے پبلکلی ایک آپٹیمل سولوشن کے طور پر پیش کی اور سنی شیعہ جو دراڑ ہے اسے فل کیا, تو انہیں آکورڈ لگتا ہے, ورنہ مجھ سے پہلے سنی شیعہ دراڑ فل ہی نہیں کبھی ہو سکی. یہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس دی ہے کہ بھئی سنیوں کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہے اور شیعہ کی بھی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. مگر اس میں ایک بات ہے, منطقی طور پہ جو بات کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, اصحاب جتنے بھی ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں, ان کی باتیں لکھی جا رہی ہیں, حدیث بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے, قرآن بھی انہی کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے. اچھا اس میں ہم سازشوں کا بھی ادراک کر لیتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ مسائل ضرور تھے, پھر وہاں سے ایک علم آگے جب ٹرانسفر ہو جاتا ہے. نہیں, آپ ٹاپک ڈیفرنٹ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. نہیں, میں اس میں ایک بات جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بس اتنی سی بات. یہ ٹاپک لادہ پوری ڈاکٹرین ہے. جب میں نے کہہ دیا کہ ایک بندہ حدیث کو حجت نہیں مانتا تو فارغ ہے, نکلے ادھر سے, ہندو ہو جائے, مسلمان ہوگا تو حدیث حجت ہے. پھر وہ یہ نہیں ڈسکس کرے گا یہ حدیث کیوں آئی, کس نے داخل کی, یا قرآن میں یہ واقعہ کیوں آیا کہ 2 کوے لڑے اور ایک نے دوسرے کی قبر کھودی. لاجیکلی ایسا نہیں ہوتا, میں قرآن کو نہیں مانتا. پھر ہم اس سے کووں والا واقعہ نہیں ڈسکس کریں گے, ہم اسے کہیں گے کافر, تو نکل ادھر سے, دفع ہو. تو نے مسلمان ہونا ہے تو قرآن کو ماننا ہوگا, تو نے سنی ہونا ہے تو بخاری مسلم کو ماننا ہوگا, نہیں تو دفع ہو جائے. تو کہ میں سنی بھی ہوں اور میں قرآن بخاری مسلم کو نہیں مانتا, پھر تو سنی نہیں ہے, پھر ٹاپک ڈیفرنٹ ہو جائے گا. مگر مرزا صاحب, کیا ہم حدیث کے اوپر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ دینا ہے ہم نے, تو کیا اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکتی؟ میرے بھائی بحث اس میں نہیں ہوگی, بحث اس کے اوپر ہوگی. چلے میں آپ کو پھکا دے دیتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے کہ نبی کے ساتھیوں کے 3 کیٹیگریز ہیں جی. ایک سابقون الاولون من المہاجرین والانصار ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 100, 101 اور 2 پڑھ لیں کہ صحابہ کی 3 کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پھر فرمایا مدینہ اور اہل مدینہ میں بہت سے منافق ہیں جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے. نمبر 3 کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز قرآن میں آئی ہے, پکے مومن, پکے منافق جن کو نبی تم بھی نہیں جانتے لہذا ہم بھی نہیں جانتے. نمبر 3 ملے جلے اعمال کرنے والے, اچھے اعمال بھی کرتے ہیں برے اعمال بھی کرتے ہیں. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا, لہذا جن صحابہ کو آپ بڑا بنا کے پیش کر رہے ہیں ان کا تو تعارف ہی کوئی نہیں ہے. پھر اگر آپ کسی صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی عظمت ہے, تو کہاں لکھی ہوئی ہے؟ بخاری میں. بخاری کا تو نام نہ لو, زبان کھینچ لوں گا, بخاری کا نام نہیں لینا. قرآن میں بتاؤ کدھر نام لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی کا؟ نہیں ہے, تو پھر فارغ ہو جاؤ. پھر اگر آپ نے قرآن پہ رہنا ہے تو پھر کوئی شخصیات نہیں ہے, اور اگر شخصیات ہیں حدیثوں کی بنیاد پہ, پھر حدیثیں ہی بتائیں گی کون پہلے درجے کا مسلمان ہے, کون آخری درجے کا ہے,
کون سے ملے جلے عمال کرنے والا ہے؟ تو قرآن میں تو صحابہ کی 3 کیٹیگریز آئی ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں کہا گیا وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے مسلمان ہیں. یہ اس موقع پہ آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا جب قرآن پہ آئیں گے نا تو پھر مقدمہ تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گا آپ کا. جن شخصیات کا آپ دفاع کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا تو نام ہی قرآن میں موجود نہیں ہے، ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جب تک احادیث نہ ہو. تو اچھا، حدیث پہ آخری سوال. حضرت حسن سے اور حضرت حسین سے روایت ہمیں حدیثیں نہیں ملتی، کیا سازشی طور پہ حدیثیں زیادہ شامل نہیں کی گئی یا انہوں نے حدیثیں زیادہ کہی ہی نہیں تھی؟ نہیں زیادہ کہیں، حضرت علی نے بھی زیادہ حدیثیں نہیں کی. اس کی وجہ ہے کہ یہ لوگ سراپا سنت تھے، یہ سنت سکھاتے تھے نا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ظہر کی نماز کے بعد ایک چبوترے پہ بیٹھ جاتے تھے مسجد کے اندر، کوفے کی جامع مسجد میں، اور لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے. کئی بار وضو کا طریقہ سکھاتے تھے، اس طرح کے مسائل سکھایا کرتے تھے. اور یہ لوگ سراپا سنت ہے، ان کو دیکھ کر لوگ دین لرن کرتے تھے. ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ان کو دیکھ کے جج کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کیا. اس لیے خلفائے راشدین سے بھی آپ کو صرف حسن و حسین یا حضرت علی کا مسئلہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر سے تو حضرت علی سے بھی کم حدیث ہیں. یہ اکثر شیعہ اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے اوپر، تو بھئی حضرت ابو بکر سے کون سی زیادہ حدیث ہیں؟ وہ سراپا سنت تھے خلفائے راشدین. ان کی ایکٹیویٹیز یہ تھیں کہ انہوں نے سنت اپنے عمل سے سکھائی. اور ظاہر حکومتی لیول کے اوپر لوگ تھے، حکومتی لیول پہ جو لوگ ہیں پھر انہوں نے اس لیول کا کام نہیں کرنا کہ انہوں نے کچھ لکھوانا ہے. ان کی تو اپنی مصروفیات ہیں، ان کو لوگ دیکھ کے دین کو لرن کر رہے ہیں. جس طرح پرائم منسٹر تو جا کے فزکس نہیں پڑھائے گا، چاہے وہ فزکس میں پی ایچ ڈی بھی ہو، وہ تو ایک فزکس کا پروفیسر پڑھائے گا. پرائم منسٹر نے تو ایز اے ہول امت کو دیکھنا ہے. اس طرح خلفائے راشدین نے ایز اے ہول اپنے عمل سے امت کو دیکھا اور سیاسی معاملات چلائے. باقی جو یہ والی چیزیں وہ نیچے سے ٹرانسفر ہوئیں اور ان کو حدیثیں بیان کرنے کا ضرورت نہیں تھی، وہ خود سراپا سنت ہے. اور جو کریٹیکل باتیں انہوں نے روایت بھی کرتی. جڑا مگر مرزا صاحب جب ہم تو اسے نہیں مانتے. جس طرح ہم کہتے ہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ بھی شاہی کوئی نہیں. یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرست لوگ تھے، ان کا اسلام سے کیا لینا دینا. اور یہ کب سے اس قابل ہو گئے کہ ان کو ہم اسلام کی تاریخ بتائیں گے؟ نہ میرے بھائی، یہ تو نبی الاسلام کے 400 سال بعد آئے. اسلام کی تاریخ ہے نبی الاسلام اور خلفائے راشدین، دیٹس آل. اس کے بعد تو نبی الاسلام نے فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. نبی الاسلام کی مبارک زندگی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد سے کوئی چیز آپ رول ماڈل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. محمود غزنوی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو 400 سال بعد آیا. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ مسلمان تھا، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ان کا. یہ سب لوگ لٹیرے تھے، ہم تو نہیں ان کو مانتے. محمد بن قاسم کو بھی نہیں مانتے، یہ اپنے چکروں میں آئے. ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک. ہم مجھے ایک اور بات بتائیے، جو سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا الگ سے پوچھ رہا ہوں. وہ غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آیا، ایک معاہدے کے انجام کے اوپر یہ دیکھا گیا کہ ان لوگوں کو اب حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے. وہ تو ایک سکون سے رہنے والے پرامن رہنے والے لوگ تھے، مگر معاہدے کے چونکہ انہوں نے پاسداری نہیں کی تھی. کون سے معاہدے کے؟ یعنی کہ جو غزوہ خیبر نہیں ہے، وہ بنو قریظہ کا مسئلہ ہے، غزوہ خیبر کا نہیں ہے. اس لیے میں کنفیوز ہوا کہ آپ خیبر کو بیچ میں کہاں سے گئے. وہ بنو قریظہ کا ہے. ہاں جی، بنو قریظہ کا جو مسئلہ ہے وہ ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر. جی، خندق کے موقع. ہاں، غزوہ خیبر نہیں ہے. میں اسی لیے حیران ہوں. تو پرامن تو کوئی نہیں تھے، وہ تو میسے تھے، پورے قاتلین تھے. انہوں نے مسلمانوں سے بد عہدی کی، اور اگر ان کی وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی تو جن صحابہ کرام نے بعد میں فتوحات کیے یہ سارے اسی دن ہی قتل ہو جاتے. تو جو لوگ مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کریں اس اعتبار سے کہ وہ بد عہدی کر کے مسلمانوں کے بیوی بچے مال سب کچھ کافروں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ جنگ میں اگر آپ کو کوئی قتل کرنے آئے تو آپ اسے مٹھائی پیش کرنے نہیں گئے ہوئے. کیا آج ایسے ہوتا ہے؟ آج کے سویلائز ورلڈ میں بھی ایسے ہوتا ہے میدان جنگ میں کہ جب امریکہ اور یورپ کی جب جنگ ہوتی ہے، یہی سویلائز ہے نا، تو جب ان کے اوپر بم پڑتے ہیں تو آگے سے مٹھائی کے ڈبے بھیجتے ہیں ان کو، یا یہ ڈرون سے حملہ کرتے ہیں ان پہ. یہی کرتے ہیں نا، یہی کرتے ہیں نا. تو یہی کچھ اسی زمانے میں ہوا کہ انہوں نے بد عہدی کی، مسلمانوں کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس اعتبار سے کہ اس بد عہدی کی وجہ سے اگر نبی الاسلام کو وحی کے ذریعے چیز نہ پتہ چلتی تو وہاں سے کافر حملہ کرتے، سب کو ملیا میٹ کر دیتے. تو اب اس کے ساتھ سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پہ یہ چیز جڑی ہوئی ہے کہ جب آپ بد عہدی کریں گے، کسی کو قتل کریں گے تو یہ میدان جنگ ہے، جب اس کو موقع ملے گا وہ آپ کو بھی قتل کرے گا. تو بالکل ٹھیک ہے، یہ آج کی سویلائز ورلڈ میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ جنگی ایتھکس ہے ہی ہے. پہلے تو ہم لوگ 2-4 دوست، پہلے ہم لوگ
एक दूसरे से बात करते थे, मशवरा करते थे, दुनिया में जो आप इस्लाम के अंदर इतना जो फितना फैलाया, इसका जिम्मेदार कौन है। तो जब से मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनने लगे, तब से सख्त यकीन में बदल गया, ये जो इतना फितना जो फैलाया इस्लाम के अंदर, इसके जिम्मेदार तमाम मौलाना है, ये गारंटी के साथ। तो आप लोग सही रास्ता चुनिए, सही रास्ता चुनिए, सही रास्ते में सबको चलने का अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन।